یلتقط ہو، راستے میں جو چیز ملے اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور اگر وہ انسان ہو تو پھر وہ لقیط کہلاتا ہے۔ لقیط و لقطہ مستقل احکام ہے اس کے۔ گمشدگی کے متعلق جمہور علماء کے نزدیک 1 سال تک اعلانات ہے، اور 1 سال کے بعد پھر فقراء و مساکین پر صرف ہے۔ امام بخاری کا میں نے تو نہیں دیکھا، مشہور ہے کہ چند دن یا چند ہفتے کے بعد صرف کر سکتے ہیں، اگر خود تنگ دست ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ فقراء مساکین کے لیے تصدق کر لیں۔ مرد کے آنسو قیمتی ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور اور حقائق سے گرتے ہیں، اس لیے وہ احد پہاڑ سے زیادہ اللہ کے ہاں وزندار ہوتے ہیں، مرد مومن کے آنسو۔ اب یہ رو رہے ہیں، چخ چخ کر رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے، دوڑ رہے تھے، جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے مقابلے کی۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، چھوٹا تھا وہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ فاکلہ الذئب، پس اس کو کھا لیے بھیڑیے نے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہے ہی نہیں باور کرنے والے ہم پر، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وجاء ولا قمیصه بدم الكذب، لے آئے حضرت یوسف کے قمیص پر لہو جھوٹا لگا کر، بکرا کاٹ کے اس کے خون میں لت پت کیا۔ حضرت یعقوب کو کہا یہ اس کی قمیص ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی اور فرمایا افسوس بھیڑیے پر، یوسف کو کھا گیا اور قمیص پھٹی ہی نہیں، صحیح سلامت قمیص آئی ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت نے فرمایا بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش، بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش۔ اتنا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ ویسے عام واقعہ نہیں ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر عمدہ ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں جو باتیں تم کر رہے ہو، اللہ میری مدد کرے۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں اللہ سے امید قائم دائم ہو۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں مخلوق پر سہارا نہ ہو۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں مخلوق سے شکوہ نہ ہو۔ فصبر جمیل، الصبر ٹھیک ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں تمہارے بیان پر، تمہاری باتوں کے خلاف۔ حضرت تو غم میں ڈوب گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب کا رونا وہ صداقت کا تھا کیونکہ لڑکا جدا تو ہو گیا، اور انبیاء علیہ السلام کا ہر مرحلہ ایمان و سلامتی کا ہوتا ہے۔ وجاءت سیارۃ، آ گیا قافلہ، ایک قافلہ مسافروں کا وہاں پہنچا، اور پہنچ کر کے قافلے میں پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کوئی کنواں ہے؟ تو کسی نے کہا یہاں قریب میں ایک کنواں نظر آ رہا ہے، کل پرسوں یہاں کچھ لوگ بھی آئے تھے، دیکھتے ہیں شاید پانی نکل آئے۔ فارسلوا واردہم، پس بھیج دیا انہوں نے پانی لانے والا، پانی بھرنے والا، وارد، اس کا نام تھا مالک بن زغر، مالک بن زغر۔ فادلا دلوا، اس نے لٹکا دیا بوکا، ڈول۔ جب ڈول نیچے پہنچ گیا یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف سمجھ گئے اوپر سے ڈول آیا، اب جائے گا واپس۔ کتنا اندر رہے اس میں اختلاف ہے، چند دن رہے، ہفتہ بھر رہے۔ جب ڈول نکالنے لگے کئی ساتھی ساتھ ہوئے۔ اس زمانے میں بڑا ڈول ہوتا ہے جیسے ڈرم،
کیونکہ ایک ہی دفعہ نکال کر پھر کام ہو جاتا تھا، بہت دور سے پانی نکالا جاتا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا اے مبارک یہ ہے لڑکا۔ کیا دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام آفتاب و ماہتاب باہر آ گئے، تو اس نے کہا ایک خوبصورت لڑکا ملا ہے، ظاہر بات ہے کنویں سے نکلا ہے، کسی کا غلام ہی ہوگا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور چھپا دیا اس کو پونجی جان کر۔ جو پانی لینے آئے تھے انہوں نے کہا اور قافلے والوں کو مت کہو، بس یہ ہمارا ہے، ہم اس کو اپنے لیے علیحدہ مصر میں جا کے بیچیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ نکل آیا باہر اور قافلہ آیا ہوا ہے، کنعان دور تو نہیں تھا، بھاگے بھاگے آئے۔ انہوں نے کہا یہ بہت شرارتی غلام ہے، یہ پھر چھلانگ مارے گا، لہذا ہمیں پیسے دو، ویسے نہیں لے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پورے پیسے نہیں ہیں، یہ چند سکے ہیں اور یہ بازار میں چلتے نہیں، یہ کھوٹے۔ انہوں نے کہا چلو ہم چلا دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مفت دیں گے تو طالب علم کو کی کتاب ہوگی، طالب علم کو مفت کتاب دے دیتے پائی پر پڑی رہتی، اور یہ خود جو 12 روپے کی خرید لیتے ہیں اس کو دونوں ہاتھوں میں سینے سے ملا کے کمرے میں لے چلتے۔ وہ ایک عالم نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ مفت کتابیں بانٹتے ہیں ثواب نہیں ملے گا۔ طالب علم نہایت ناشکرے اور بے قدرے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنی عادات خراب نہیں کر سکتا، میں دین کے نام پر کاروبار کا قائل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے مخلصین خزانے لٹاتے ہیں، ہم کیوں بخل کر لیں؟ ان کو قدر و احترام سکھا دیں گے، سیکھنے آئے ہیں انشاءاللہ قدردان ہو جائیں۔ پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ، اور وہ شخص استاد کہلانے کا مستحق نہیں جو اپنے شاگردوں سے مایوس ہو۔ شکوہ شکایات تو کرتا ہے لیکن پھر سامان بھی دیتا ہے تاکہ لوگوں میں عقل آئے، احترام آئے، شکریہ آئے۔ یاد تو ہم کو کیا عذر و شکوہ ہی صحیح، اہل قربت سے شکایات چلی آتی۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچا یوسف کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، قیمت کھوٹی سے، دراہم معدودہ جو درہم تھے چند۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، شیخ الہند نے دراہم معدودہ کا ترجمہ کیا ہے چند چونیاں، چند چونیاں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں بے رغبتی کرنے والے۔ یہاں ایک تفسیر تو یہ کہ برادران نے قافلے والوں کو بیچا، دوسری تفسیر یہ کہ نہیں، کنویں سے نکالنے والوں نے کسی اور کو بیچا۔ اور زہد کے معنی ہے ترک دنیا، تھے اس بارے میں بے رغبتی کرنے والے، انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، مقصد یوسف کو دور بھیجنا تھا۔ اللہ، اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھوٹے پیسے چلاتا ہو، جھوٹی کرنسی نکالتا ہے، جھوٹی کرنسی جلدی مالدار بننے کے لیے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ مولوی ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی اچھے گھرانے کا ہے، اس مال بے غیرت نے بڑے بڑے غیرتیوں کی کمر توڑ۔ افسوس صد افسوس، وہ یا چیولو لی ملاشی اور یا چیولو لی بلاشی، خوشحال خان خٹک کہتے ہیں، پڑھ پڑھ کے یا عالم بنتا ہے یا اژدہا بنتا ہے، یا چیولو لی ملاشی یا چیولو لی بلاشی، بلاگانوں پیدا کی۔